آج کی رات کے بارے میں اکثر لوگ اب یہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ آج کی رات جاگنا، کوئی اضافی عبادت کرنا کہاں لکھا ہے؟ صحائے ستہ کی حدیث سنن ترمذی کے اندر موجود ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے حضور علیہ السلام کو اپنے بستر میں نہ پایا۔ میں پریشان ہوئی کہ آدھی رات کے وقت حضور کہاں تشریف لے گئے۔ میں نے حضور کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع کے قبرستان میں پہنچ گئی تو وہاں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول آدھی رات کے وقت قبرستان میں کھڑے ہو کر رب کے حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جب حضور کو اس کیفیت میں دیکھا تو حضور نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اللہ کا رسول اسے خیانت کرے گا؟ مطلب یہ کہ تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا رسول تمہیں چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوگا؟ سیدہ عرض کرتی ہیں حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں، میں نے یہ سوچا تھا۔ تو پھر حضور نے آدھی رات کے وقت قبرستان آ کر دعا مانگنے کی
وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جانتی ہو کہ آج کی رات کون سی رات ہے؟ آج کی رات شعبان کی نصف یعنی 15ویں رات ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی آج کی رات۔ حضور نے فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں رب تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت کر کے انہیں جنت عطا فرمائے۔ بنو کلب مدینہ کا ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کے پاس بکریاں سب سے زیادہ ہوتی تھیں، اور آج 2019 میں بھی آپ کو کوئی ایسا آلہ یا مشین نہیں ملے گی جو ایک بکری کی جلد یا اس کی کھال کے اوپر جو موجود بال ہیں ان کی گنتی کو گن سکتے۔ تو دیکھیں رب کی رحمت، یہ نہیں کہا حضور نے کہ اس رات صرف ایک بکری کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ بخشتا ہے۔ غور کریں، حضور نے فرمایا کہ بنو کلب کی ایک بکری نہیں، 2 نہیں، 20، 50، 100 نہیں، اللہ بنو کلب کی ساری بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ میری امت کے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے۔ ایک بات، دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتابوں میں آئی ہے، حضور نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو رب تعالی اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا کے اوپر نزول انزلال فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالی خطاب فرماتا ہے کہ ہر من مسترزقین، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے رزق میں کشادگی مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دوں؟ ہر من مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ آج کی رات میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے اپنے دکھوں اور تکلیفوں کی نجات مانگنے والا کہ آج کی رات میں اس کو نجات عطا کر دوں؟ آپ غور کریں کہ سائل کا کام ہوتا ہے سخی کے پاس جا کے بھیک مانگنا، خیرات مانگنا۔ سخی کا کام نہیں کہ وہ سائل کے دروازے پہ آ کے اس کی خالی جھولی کو بھرے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ سب سخیوں سے سب سے بڑا سخی اور سب کریموں سے کریم ذات، یعنی میرے رب کی ذات جو آسمان دنیا پہ تجلی فرماتی ہے، رب کی ذات وہ کہتی ہے اے دنیا والوں مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے، رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، صحت مانگنی ہے، قرض سے نجات مانگنی ہے، دکھ درد اور تکلیفوں سے نجات مانگنی ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے کہ جھولی کو پھیلانا تمہارا کام ہے اور تمہاری جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا یہ تمہارے رب غفور کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ اس رات کو ضائع نہیں کر رہے، اور یہ مت سمجھیے گا کہ ہم نے کوئی مر کا مار کیا۔ یہ نیکی کی طرف جو قدم بھی اٹھتا ہے اللہ کے فضل ہی سے اٹھا کرتا ہے۔ نیکی کی طرف اللہ خود نہیں آتا، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا آج دیکھیں، آج کی رات شب برات کی رات ہے، سارے جانتے ہیں بڑی رحمت والی رات ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی ایسے ہیں جو دکان کھول کے بیٹھے ہیں، ٹی وی لگا کے بیٹھے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں اور موبائل کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے کرم کیا ہے
اپنے گھر میں بلایا ہے، ہم رب کے حضور معافی مانگیں گے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں عطا فرمائے۔ آج کی رات توبہ کی رات، کون سی رات ہے آج کی؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور یاد رکھیں رب کو اپنے بندے کی توبہ بڑی محبوب ہے، بڑی محبوب ہے رب کو اپنے بندے کی توبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی، اور حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک شخص تھا جو سفر کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا اور اپنی سواری اپنے اونٹ کے اوپر اس نے کھانے کا پینے کا اور زادہ باندھ دیا اور سفر کرنا شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے وہ صحرا میں پہنچا، صحرا میں پہنچا تو تھک گیا، آرام کرنے کے لیے سواری سے پیچھے اترا، بیٹھا، آنکھ لگ کے سو گیا۔ جب جاگتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس کی سواری کے اوپر ہی اس کا کھانا ہے، پانی ہے اور سفر کا دیگر سامان موجود ہے۔ وہ اپنی سواری کو تلاش کرتا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سواری نہیں ملتی، اور ہے بھی ریگستان، صحرا، ریت ہی ریت، جہاں کوئی مکان نہیں، گھر نہیں، گاؤں نہیں، بستی نہیں، شہر نہیں۔ بڑی تلاش کرنے کے بعد تھک ہار کے موت کے انتظار میں وہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں اس ریگستان کو پار بھی نہیں کر سکتا، تو اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے اس کی دوبارہ آنکھ لگتی ہے، سو جاتا ہے، اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بما ساز و سامان اس کے سامنے موجود کھڑی ہے۔ اب حضور نے یہاں پوچھا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، کیا اس مسافر کو سواری ملنے کی خوشی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صحابہ نے عرض کی، حضور اسے تو بڑی خوشی ہوئی، اسے سواری نہیں، اسے تو اس کی زندگی مل گئی، اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اب یہاں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اسے اتنی ہی خوشی ہوئی، اس نے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں اور اس نے کہا، اللہم انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ خوشی اتنی ہوئی، کہنا کیا تھا، اللہم انت ربی انا عبدک، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ لیکن خوشی میں اتنا ڈوب گیا، لفظ الٹ پلٹ ہو گئے۔ اب یہاں حضور نے فرمایا، اور جو فرمایا وہی بات آپ کو سنانی ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضور نے کہا، اے میرے صحابہ، جتنی خوشی اس مسافر کو اپنی سواری ملنے پہ ہوئی نا، اس سے کہیں زیادہ خوشی رب کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا گناہگار بندہ رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اس سے کئی زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے، اور رب، اللہ اکبر، رب اپنے بندے کی توبہ کا کتنا رب انتظار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کر دیے بندوں کی مغفرت کے، بندوں کی بخشش کے۔ قرآن حکیم میں رب نے کہا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ غور کیجیے، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں، رب کیا ہے؟ سارے بولے کیا ہے رب؟ اونچی آواز سے بولے، رب کریم ہے، کریم ہے رب۔ اور رب کتنا کریم ہے؟ ایک عرابی حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی، حضور یہ بتائیں قیامت کے دن ہم سے ہمارا حساب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا، عرابی سن، قیامت کے دن رب ہی ہم سے سوال و جواب کرے گا، رب ہم سے سوال کرے گا۔ وہ عرابی تھا ان پڑھ، دیہات میں رہنے والا، لیکن بات بڑی پتے کی تھی۔ غور کیجیے گا۔